الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہمارا لیول 3 کا سبق نمبر 16 پارواں بھی ہمارا 16واں آج مکمل ہونے جا رہا ہے، جس میں ہم سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 سے لے کر 135 تک پڑھ کر سورۃ طٰہٰ کو بھی اللہ کی توفیق سے مکمل کرنے جا رہے ہیں، اور اسی طرح 16ویں پارے کو بھی مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ کورس کے مقاصد، کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ کل آپ نے سورۃ طٰہٰ کا تعارف دیکھا، یہ ان صورتوں میں سے ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سب سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ کل ہم نے اس واقعے کی ابتدا کی تھی آیت نمبر 9 سے اور 76 تک پڑھا تھا۔ آج آیت نمبر 77 سے لے کر ہم 98 تک اس واقعے کو پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد دیگر موضوعات ہیں جو کہ آپ کو سلائیڈ پر دکھائی بھی دے رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کے علم میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی توفیق سے اللہ کے دیے گئے معجزے کے ساتھ فرعون پر اور جادوگروں پر غالب آتے ہیں۔ جادوگر سجدے میں گر پڑتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب اللہ رب العزت پر ایمان لے آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا وہ جادو نہیں ہے، وہ کوئی رب کا معجزہ ہی ہو سکتا ہے، جادو تو وہ ہے جو ہم نے کیا تھا۔ تو وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ اب ایمان لانے کے بعد جب فرعون نے دیکھا کہ یہ سب ایمان لا چکے ہیں، قوم کے اندر باقی لوگ بھی بڑے پیمانے پر ایمان لانا شروع کر دیں گے، تو اس نے فوراً سے یہ دھمکی دے دی، بلکہ یہ سب کو یہ ڈراوا دے دیا کہ تم میں سے جو ایمان لائے ہیں میری اجازت کے بغیر ان کے میں ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دوں گا، بلکہ میں انہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ تو آپ نے کل پڑھا کہ جادوگر ثابت قدم رہے، انہوں نے کہا فقد ما انت قاد، فرعون سے کہا جو تو کرنا چاہتا ہے تو کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، حیات دنیا، جو کچھ تو کرے گا وہ اس دنیا کی زندگی میں تو ہی کرے گا، لیکن واللہ خیر و ابقا، اللہ رب العزت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، اللہ ہی باقی رہنے والا ہے۔ تو اسی واقعے کی ہم ابتدا کرتے ہیں آیت 77 سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، کیا ان اسری بعبادی، یہ کہ رات کو لے کر چلے ہو میرے بندوں کو۔ آپ پڑھ چکے ہیں سورت بنی اسرائیل یا سورت الاسراء کی جو پہلی آیت تھی، اس میں آیا سبحان الذی اسرا، یہ وہ وہاں پر فعل ماضی تھا، یہاں پر فعل امر ہے، اسری، رات کو لے کر چلنے کے معنی، رات کو سفر کرنے کے معنی میں، لے کر چلنے کے معنی میں یوز ہوتا ہے، تو لے کر چلو بعبادی میرے بندوں کو، فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، ان کے لیے ایک راستہ بنا دو، فی البحر، سمندر میں، یبسن، خشک، لا تخاف درکن، نہ آپ ڈریں گے، درکن، آ لینے کو، پکڑ لینے کو، مطلب نہ آپ کسی کی پکڑ سے ڈریں گے کہ کوئی آپ کو پہنچ جائے گا، ولا تخشا، اور نہ ہی آپ کو کوئی خوف ہوگا، کوئی کسی کا ڈر ہوگا۔ اب کیا ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، فرعون نے ان کا پیچھا کیا، بِجُنُودِهِ، اپنے لشکروں کے ساتھ، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ، تو ان کو ڈانپ لیا، غشیہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے نا سمیٹ لینا، ڈانپ لینا، کور کر لیا، ان کو ڈانپ لیا، من الیمی، دریا نے، ما غشیہم، جس نے ان کو ڈانپا، ان کو سمندر نے آ لیا یا اس کو دریا نے آ لیا، ما غشیہم، جس چیز نے اسے آ لیا۔ یہ ایک عربی زبان کا اسلوب ہے کہ ما غشیہم، آج کے لیسن میں 2 مرتبہ یوز ہوگا کہ ایک الفاظ بول کر ما غشیہم، ان کو آ لیا، جس چیز نے ان کو آ لیا وہی ان تک پہنچ گئی۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ، فرعون نے گمراہ کیا، قَوْمَهُ، اپنی قوم کو، وَمَا هَدَىٰ، اور اس نے اپنی قوم کی رہنمائی نہیں کی، اس نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، اس نے اپنی قوم کی رہنمائی نہیں کی۔
اللہ اکبر. یہ تو اللہ رب العزت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر انعامات احسانات تھے. اب اللہ رب العزت نے مزید اپنے انعامات کو یاد کرایا. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم، تحقیق ہم نے تمہیں نجات دی، من عدوکم، تمہارے دشمن سے. کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. وواعدناکم، اور ہم نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا، جانب الطور الایمنی، طور کی دائیں طرف. جانب طرف کے معنی میں ہے، سائڈ کے معنی میں، ایمن دائیں، طور اس پہاڑ کا نام ہے. تو یہ وعدہ تو گرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا تھا، لیکن کہا گیا بنی اسرائیل. کیوں؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول تھے، اللہ کے رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف. تو جو پیغام ان کو دیا گیا، چاہے وہ اکیلے ہیں، لیکن وہ تھا تو سب کے لیے. تو اس وجہ سے کیا فرمایا، وَوَعَدْنَاكُمْ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر نازل کیا من و سلوہ. کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کھاؤ اس پاکیزہ میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا. وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور سرکشی نہ کرو. کل گزرا نا طغا، انہو طغا، تو طغا اس کا فعل امر، لا تطغی لا تطغوا، حد سے نہ بڑھو، سرکشی نہ کرو، فیہ اس میں. اگر کرو گے تو کیا ہوگا، فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تم پر اترے گا. حل یحل، اترنے کے معنی میں تم پر اترے گا، غضبی، میرا غصہ، میرا غضب. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس پر میرا غصہ اترے، فقد ہوا، وہ بندہ گمراہ ہو گیا. اللہ اکبر. دوسری طرف وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور بے شک میں بہت معاف کرنے والا ہوں، لمن تاب، اس کے لیے جس نے توبہ کی، وآمن، اور ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے نیک اعمال کیے، ثم اہتدی، پھر وہ ہدایت پا گیا. تو اللہ رب العزت نے کتنے توبہ کرنے والے، ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے اور ہدایت یافتہ والوں کے لیے اپنی صفت بیان کی. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، معاف کرنے والا. اللہ کس کے لیے ہے؟ توبہ کرنے والے، ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے اور ہدایت پانے والے. ان کے لیے اللہ غفار ہے. اور جو نافرمانی کرنے والے ہیں، سرکشی کرنے والے ہیں، اللہ نے فرمایا آیت نمبر 81، وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اللہ کا غصہ ان پر ہے جو سرکشی کرنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں. اور جو توبہ کرنے والے، ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے اور ہدایت پانے والے ہیں، ان کے لیے اللہ کیا ہے، انی لغفار، اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ اکبر. یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے. کئی مقامات پر ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کا جو سزا ہے اس کے ساتھ اللہ کے احسانات، اللہ کی مغفرت، اس کی رحمت کا بھی ذکر ہوتا ہے. اب حضرت موسیٰ سے، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کو اپنی قوم سے کس چیز نے جلدی میں ڈالا. وَمَا أَعْجَلَ، کس نے جلدی میں ڈالا، کا آپ کو، عن قومک، آپ کی قوم سے، اے موسیٰ. قال، کہنے لگے، ہم اولائی، وہ جو سب ہیں، علی اثری، میرے پیچھے تھے، وعجلت الیک ربی، اور اے میرے رب میں نے تیری طرف جلدی کی، لترضی، تاکہ تو راضی ہو جائے. اے اللہ میں نے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 40 دنوں کے لیے طور پہاڑ پر جانا اور قوم کے لوگوں کا گمراہی کے اندر پڑ جانا، ایک بچڑے کی عبادت شروع کر دینا. سامری نامی جو ایک اس قوم کے اندر ایک شخص تھا گمراہ کن، اس کا باقی تمام لوگوں کو گمراہ کرنا اب آنے والی آیات کے اندر اس کا ہے، اس کا تفصیلی واقعہ ہے. اور اس سے پہلے جو آپ نے بنی اسرائیل کے واقعات پڑھے، ان کے اندر سامری یا قوم کی گمراہی کا اس قدر تفصیل سے ذکر نہیں تھا. بچڑے کی عبادت کا تو سورۃ البقرہ میں بھی ذکر ہے، لیکن اس قدر تفصیل سے نہیں کہ یہ کس طرح وہ اس فتنے کے اندر پڑ گئے، اس آزمائش کے اندر ناکام ہوئے. قال، اللہ نے فرمایا، فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ، بے شک ہم نے آزمایا تیری قوم کو. اے موسیٰ ہم نے آزمایا تیری قوم کو، من بعدک، تیرے بعد. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور ان کو سامری نے گمراہ کیا. ان کو سامری نے کیا کیا؟ گمراہ کیا. فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، موسیٰ واپس پلٹے. اب دیکھیے، پلٹنے سے پہلے اللہ کی وحی کے ذریعے ان کو پتہ چل چکا تھا
کہ میری قوم گمراہی کے اندر پڑ چکی ہے اور سامری نے ان کو گمراہی کے اندر مبتلا کیا. اب حضرت موسیٰ واپس پلٹے الی قوم ہی اپنی قوم کی طرف. کس حالت میں؟ غضبان اسفا، غصے کی حالت میں، افسوس کرتے ہوئے. قالا، کہنے لگے، یا قومی، اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا؟ الم یعدکم، کیا نہیں وعدہ کیا تم سے، ربکم، تمہارے رب نے، وعدا حسنا، اچھا وعدہ. افطال علیکم العہد، کیا طویل ہو گیا تھا تم پر یہ عہد؟ اللہ نے جو تم سے عہد لیا تھا تم ہدایت پر قائم رہو گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے، اللہ نے یہ جو تم سے عہد لیا تھا، افطال، طال طویل سے ہے، کیا یہ بہت طویل ہو گیا تھا تم پر یہ عہد؟ ام اردتم، یا تم نے یہ ارادہ کر لیا تھا، ان یحل علیکم غضب من ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے. ان یحل علیکم، یہ کہ تم پر اترے، غضب من ربکم، تمہارے رب کا غضب، غصہ. فاخلفتم، تم نے وعدہ خلافی کی، موعدی، میرے وعدے کی، تم نے اس لیے میرے اس مقرر وقت کی وعدہ خلافی کی. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا بجھا کر ان 40 دنوں کے لیے جاتے ہیں، اور قوم کے فائدے کے لیے جلدی جلدی جاتے ہیں، قوم کے فائدے کے لیے، تاکہ وہ رب کا پیغام اپنی قوم کے لوگوں کے پاس لے کر آئے. اور قوم نے کہ کس بے وفائی سے کام لیا کہ ایک گمراہ کن سامری کے گمراہ کرنے سے وہ ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بچڑے کو پوجنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. صفحہ نمبر 318 کی طرف چلتے ہیں، پارہ نمبر 16، اس صفحے پر آیات 87 سے 97 تک. اب قوم نے کیا جواب دیا؟ قالو، انہوں نے کہا، ما اخلفنا موعدک، اے موسیٰ ہم نے آپ کی وعدہ خلافی نہیں کی، بی ملکنا، اپنے اختیار سے، اپنی ملکیت سے. اے موسیٰ ہم نے کوئی اپنی طرف سے تو آپ کی وعدہ خلافی نہیں کی. اچھا کیا ہوا؟ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا، لیکن ہم پر سوار کر دیے گئے. وَلَكِنَّا کا مطلب ہوتا ہے لیکن. لیکن دیکھیں یہاں پر وَلَكِنَّا کے بعد الف بھی ہے، تو پتہ چلا نون بھی اس کے ساتھ آ گیا جو جمع متکلم کا ہے. وَلَكِنَّا، اور لیکن ہم، جیسے اننا، بے شک ہم، وَلَكِنَّا، اور لیکن ہم، حُمِّلْنَا، ہم سوار کر دیے گئے تھے، پیسیو وائز فعل مجہول کیا، اوزارا من زینت القوم، قوم کی زینت سے کچھ وزن، کچھ بوجھ ہم پر سوار کر دیے گئے تھے قوم کی زینت سے. تو کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ وہ جو قوم کے زیورات تھے، وہ بچڑا انہوں نے زیورات سے تیار کیا، تو وہ جو قوم کے زیورات تھے وہ ہم پر سوار کر دیے گئے. فقذفناها، ہم نے اس کو پھینک دیا، مطلب اس کو آگ میں ڈالا، ان کو تیار کیا ایک بچڑے کی شکل میں، ان سب کو پگھلایا گیا، ہم نے اس کو پھینک دیا. وَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، اور اسی طرح سامری نے بھی پھینکا. کل بھی یہ فعل گزرا تھا القا، اسی طرح سامری نے بھی پھینکا. تو کیا کیا سامری نے؟ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، فَأَخْرَجَ، پس اس نے نکالا، سامری نے، لہم، ان کے لیے، لوگوں کے لیے، عِجْلًا، ایک بچڑا، جسدن، پورا ایک جسم تھا اس کا، جسد، لہو خوار، خوار عربی زبان میں گائے کی آواز کو کہتے ہیں، اس کی آواز بھی تھی جیسے گائے کی آواز ہوتی ہے. فقالو، پس انہوں نے کہا، سامری اور اس کے ماننے والوں نے کہا، ہذا الہکم، یہ تمہارا معبود ہے، نعوذ باللہ، وَإِلَٰهُ موسیٰ، اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، فنسیہ، اور وہ بھول گیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ ہے حقیقت میں تمہارا بھی معبود ہے اور حضرت موسیٰ کا بھی معبود ہے، جس کی عبادت کی دعوت حضرت موسیٰ دیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے ان سے پوچھا، افلا یرون، کیا پس وہ نہیں دیکھتے، اللہ یرجع الیہم قولا، کہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا. رجع یرجع لوٹنے کے معنی میں ہے. اللہ یرجع یہ کہ نہیں لوٹتا، الیہم ان کی طرف، قولا کسی بات کو ان کی طرف نہیں وہ لوٹاتا، کوئی جواب نہیں دیتا. ولا یملک لہم ضرا، اور نہ ان کے لیے ملکیت رکھتا ہے کسی نقصان کی، ولا نفع، اور نہ ہی فائدے کی، نہ کسی نفع کی ملکیت رکھتا ہے، نہ کسی نقصان کی ملکیت رکھتا ہے، نہ ان کی باتوں کا جواب دیتا ہے. تو یہ کیسے معبود اور الہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر.
وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ، اور البتہ کہا ان سے ہارون علیہ السلام نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بعد حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے. حضرت ہارون نے قوم کے لوگوں کو سمجھایا بھی، دعوت و تبلیغ بھی کی جیسا کہ اس کا ذکر آ رہا ہے، لیکن قوم کے لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی. ہارون نے ان سے کہا علیہ السلام، من قبل، اس سے پہلے، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، انما فتنتم، فعل مجہول پیسو وائز، تمہیں آزمایا گیا ہے، بھی اس کے ساتھ، یہ جو بچڑا ہے اس کے ساتھ تمہیں آزمایا گیا ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے تمہاری، فتنہ ہے تمہارے لیے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، تمہارا رب رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے معاملے کی اطاعت کرو. قالوا، انہوں نے کہا، لن نبرح، ہم ہمیشہ رہیں گے. پہلے بھی یہ گزرا ہے فعل، میں نے آپ کو بتایا تھا، یہاں پر لن یا نبرح یہ نفی کے معنی میں نہیں ہوتے، اگرچہ لن جب فعل مضارع سے پہلے آتا ہے تو وہ نفی کے معنی میں ہوتا ہے، ہرگز نہ کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ نفی کے معنی میں نہیں ہے، یہاں پر یہ ہمیشگی کے معنی میں ہے. جیسے ما زالہ بھی آپ نے پڑھا تھا، ما باریحہ بھی پڑھا تھا. ما باریحہ کا فعل مضارع کیا ہے؟ لن نبرح. تو اس کا مطلب نفی والا نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ ہم رہیں گے. قوم کے لوگوں نے حضرت ہارون کو کیا کہا؟ ہم ہمیشہ رہیں گے. علیہ عاکفین، اس پر مجاور، اس پر عاکف. اعتکاف بھی اسی سے ہے نا، کیونکہ اعتکاف اپنے آپ کو روکنے کا نام ہے ایک جگہ. تو عاکفین اسم فاعل ہے، عاکف یعکف سے. ہم ہمیشہ اس پر کیا رہیں گے؟ رکے رہیں گے، جمے رہیں گے، اس کی عبادت پر ڈٹے رہیں گے. کب تک؟ حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس آ جائیں علیہ السلام. تو قوم کے لوگوں نے حضرت ہارون سے کیا کہا؟ ہم ہمیشہ اس بچڑے کے مجاور بنے رہیں گے، یہاں بیٹھے رہیں گے، اس کی عبادت کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ نہیں واپس آ جاتے. قال، حضرت موسیٰ نے کہا واپسی کے بعد، یا ہارون، اے ہارون، ما منعک، کس چیز نے تجھے منع کیا، اذا رأیتہم ضلوا، جب تو نے دیکھا ان کو کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، ضلوا، وہ گمراہ ہو گئے ہیں، اللہ تتبعنی، یہ کہ تو نے میری پیروی نہیں کی، تو میرے پیچھے نہیں آیا. اتباع کا لفظی مطلب پیچھے چلنا ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے کیا کہا کہ اے ہارون، جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تمہیں کس چیز نے منع کیا کہ تم میرے پیچھے نہیں آئے؟ اللہ تتبعنی، نون کے نیچے زیر، مطلب نی، میری اتباع کرتے، میرے پیچھے آتے. افعصیت امری، کیا آپ نے میرے معاملے کی نافرمانی کی ہے؟ آپ نے کیا میری نافرمانی کی ہے؟ آپ کو میرے پیچھے آنا چاہیے تھا. قال، حضرت ہارون نے جواب دیا، یبن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، یبن امہ، اے میری ماں کے بیٹے. اللہ اکبر. یہاں پر مفسرین نے کیا کہا کہ حضرت ہارون نے ان کو بڑے پیارے الفاظ سے پکارا تاکہ ان کے دل میں مزید رحم اور شفقت آ جائے ان کے لیے. اے میری ماں کے بیٹے، وہ جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں نا، ماں جایا، ماں کے رستے سے یہ میرا بھائی ہے، ماں جایا جس کو کہتے ہیں. یبن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی، میری داڑھی سے نہ پکڑیے، ولا برأسی، اور نہ ہی میرے سر سے، انی خشیت، بے شک میں ڈر گیا تھا، ان تقولا، یہ کہ آپ کہیں گے، فرقت بین بنی اسرائیل، تو نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا. وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِی، اور تو نے میری بات کا بھی انتظار نہیں کیا. وَلَمْ تَرْقُبْ، اور تم نے انتظار نہیں کیا، قولی، میری بات کا. یعنی حضرت ہارون کو یہ خدشہ تھا کہ اگر میں نکلا، بنی اسرائیل دو گروہوں میں بٹ جائیں گے، ان کے درمیان تفرقہ پڑ جائے گا، تو میں اس وجہ سے ان کے درمیان رہا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تو نے بنی اسرائیل کو تقسیم کر دیا اور میری بات کا بھی انتظار نہیں کیا، میرے پیچھے آگے. قال، یہ تو حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا حضرت ہارون سے. اب سامری سے سوال کیا. قال، کہا، فما خطبک یا سامری، اے سامری ذرا بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے. پہلے بھی یہ لفظ گزر چکے نا، وہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے آئے تھے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے. تو ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے. تو یہاں پر ہے فما خطبک، تیرا کیا معاملہ ہے سامری. قال، اس نے کہا، اب اس نے وہ حقیقت بتائی کہ وہ بچڑا اس نے
بنایا کیسا تھا، اس کے اندر سے آواز کیسے آئی؟ قال، اس نے کہا بصرت، میں نے دیکھا، بما لم یبصروا، جو انہوں نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا جو انہوں نے نہیں دیکھا، بما لم یبصروا به، فقبضت قبضة من اثر الرسول، تو میں نے، رسول یہاں فرشتے کے معنی میں یعنی حضرت جبریل مراد ہیں، اثر کا مطلب نشانات، حضرت جبریل کے نشانات سے میں نے ایک مٹھی لے لی تھی۔ حضرت جبریل آئے گھوڑے پر سوار، جب وہ جا رہے تھے تو میں نے ان کے گھوڑے کے جو قدموں کے نشانات تھے جس کے اندر اللہ کا یقیناً کوئی معجزہ باقی تھا، تو میں نے اس سے ایک مٹھی لے لی تھی۔ فَنَبَذْتُهَا، پھر میں نے اس کو پھینک دیا، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، تو میری نفس نے میرے لیے یہ گاڑ دیا۔ بولے میری نفس نے میرے لیے کیا کیا؟ گاڑ دیا۔ قال، اللہ اکبر، حضرت موسیٰ نے کہا، آپ کو واقعہ سمجھ آ گیا نا کہ اس نے کیا کیا تھا؟ سامری نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑوں کے جو قدموں کے نشانات تھے اس سے ایک مٹی کی مٹھی لی اور اس کو اپنے پاس، اور لوگوں نے نہیں دیکھا۔ پھر جب وہ بچڑا بنائے گئے تو اس کے اندر اس نے پھینکی، تو وہ ایک معجزات کا اثر تھا کہ وہ اس کے اندر سے ایک آواز آنے لگی۔ بولے اس کے اندر سے ایک آواز آنے لگی اور اس نے کہا یہ دیکھو اس کے اندر سے آواز بھی آ رہی ہے، یہی تمہارا معبود ہے، اور لوگ بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا فَاذْهَبْ، جا، سامری سے کیا کہا؟ جا، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، تو بے شک تیرے لیے زندگی میں کیا ہے؟ ان تقولا، یہ کہ تو کہے گا لا مساس، مجھے مت چھوؤ۔ سامری ایسے بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا کہ کوئی بھی اس کے قریب آتا تو اس کو ایسے لگتا کہ اب جو اس کو چھوئے گا وہ بھی بخار میں مبتلا ہو جائے گا۔ سامری بھی بخار میں پہلے سے مبتلا تھا، تو وہ دوسروں کو دیکھ کر شور کرنا شروع کر دیتا کہ لا مساس، لا مساس، مجھے مت ہاتھ لگانا، مجھے مت چھونا۔ لا مساس۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ ہے، لن تخلفہ، لن تخلفا، فعل مجہول ہے، لن تخلفا، ہرگز۔ حضرت موسیٰ نے اسے کہا ہے سامری تو آئندہ یہی کہتا رہے گا سب کو، لا مساس، اور ایک وقت مقرر ہے تیرے لیے جس کی وعدہ خلافی تو نہیں کرے گا۔ ایک وقت مقرر ہے جس کی وعدہ خلافی تو، یعنی وہ اس وقت سے تو پیچھے نہیں رہے گا۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ، اور دیکھ ذرا اپنے اس معبود کی طرف، الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، جس پر تو ہمیشہ مجاور بنا رہا، ظلتا تو رہا، علیہ اس پر، عاکفہ مجاور، لَنُحْرِقَنَّهُ، ہم ضرور، البتہ ہم ضرور اس کو جلائیں گے، ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، پھر ہم ریزہ ریزہ کر کے اس کو دریا میں بہائیں گے۔ یم ابھی بھی گزرا دریا کے معنی میں۔ یہ جو معبود ہے ہم اس کو جلائیں گے اور جلانے کے بعد اس کو دریا کے اندر ریزہ ریزہ کر کے بہائیں گے۔ تو یاد رکھیں یہ آثار الشرک، مفسرین نے یہاں بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ دیکھیے وہ جو معبود باطل تھا، وہ جو بچڑا تھا، اس کے اندر ایک برکت والی چیز بھی تھی، اور وہ فرشتے کے جو حضرت جبریل کے جو گھوڑے کے قدموں کے نشانات کی مٹی تھی، لیکن حضرت موسیٰ نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ شرک پھیلنے کا خدشہ ہے۔ تو وہ جو معبود ہے اس کو جلایا گیا، اس بچڑے کو آگ لگائی گئی اور اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں ڈال دیا گیا، تاکہ لوگوں کو یہ احساس رہے کہ یہ معبود نہیں ہے، گائے معبود نہیں ہو سکتی، بچڑا معبود نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کو یاد ہوگا آپ جب سورۃ البقرہ پہلا پارہ پڑھ رہے تھے تو وہاں پر بھی یہ مضمون گزرا تھا کہ گائیں کے ذبح کرنے میں جس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورۃ البقرہ رکھا گیا، اس کی مناسبت میں یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے ذہنوں میں جو گائیں یا بچڑوں کا تقدس بیٹھ رہا تھا اس کو نکالا جائے کہ ان کا کوئی تقدس نہیں ہے، اس کو تو ذبح کیا گیا ہے، نعوذ باللہ معبود کو ذبح تو نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھ آ گئی جی؟ تو یہاں پر بھی حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ وہ جو بچڑا تھا اس کو آگ لگا کر دریا کے اندر پھینکوا دیا۔ اب ہم چلتے ہیں جی صفحہ نمبر 319 کی طرف، پارہ نمبر 16 ہے، اور اس صفحے پر آیات 98 سے لے کر 113 تک، 113 تک۔
اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا. اللہ نے فرمایا انما الہکم اللہ الذی، بس تمہارا الہ تو وہ ہے جو اللہ ہے، الذی جو کہ لا الہ نہیں ہے کوئی حقیقی معبود الا ہو مگر وہ، وسع کل شیء علما، وسع وہ وسیع ہے، کل شیء ہر چیز کو، علم کے اعتبار سے، وہ اللہ علم کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. کذالک نقص علیک. اب دیکھیں یہ جو آیت کریمہ ہے آیت 99، اس سے پہلے بھی اس مفہوم کی آیات گزر چکی ہیں جب ہم نے مختلف انبیاء رسول کے واقعات پڑھے کہ انبیاء رسول کے واقعات کو پڑھنے کا ہماری کتاب میں آنے کا مقصد کیا ہے، اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے. تو اللہ نے فرمایا کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، کذالک اسی طرح نقص علیک ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، من انباء قصوں میں سے، ما قد سبق جو گزر چکے ہیں، جو گزر چکے ہیں ہم ان کے واقعات کو آپ پر بیان کرتے ہیں. وقد آتینا، اور تحقیق ہم نے دی، کا آپ کو، من لدنا اپنی طرف سے، ذکر ہم نے آپ کو اپنی طرف سے کیا دیا، ذکر دیا. من اعرض عنہ، جس نے ذکر سے اعراض کیا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، وہ قیامت کے دن وزن اٹھائے گا. بولیے وہ قیامت کے دن وزن اٹھائے گا. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وساء لہم، اور برا ہے ان کے لیے، یوم القیامت قیامت کے دن، حملہ بوجھ. قیامت کے دن یہ بوجھ کتنا برا ہوگا، بولیے قیامت کے دن یہ بوجھ کتنا برا ہوگا جس کو وہ دنیا میں اللہ کے ذکر سے اعراض کر کے جو بوجھ وہ اٹھا رہا ہے. یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور میں، جس دن سور میں پھونک دیا جائے گا. نفخ ایک قیامت کے، جو قیامت کے برپا ہونے کے، قیامت کبریٰ جو بڑی قیامت برپا ہوگی، اس کے مختلف جو نشانیاں ہیں اور اس کے آثار ہیں اور اعمال ہیں، ان میں سے ایک سور کا پھونکا جانا ہے. تو فرمایا یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرموں کو جمع کریں گے، یوم دن اس دن، زرقا نیلی آنکھوں سے. زرقا ازرق سے ہے، ازرق عربی زبان میں نیلے کلر کو کہتے ہیں. تو مطلب یہ کہ غم کی شدت کی وجہ سے ان کی آنکھیں نیلی ہو چکی ہوں گی. کیا کریں گے؟ یتخافتون بینہم، آپس میں ڈر ڈر کر ایک دوسرے سے پوچھیں گے. یتخافتون بینہم، وہ ڈر ڈر کر کیا کریں گے؟ سرگوشیاں کریں گے ایک دوسرے سے آہستہ آواز میں. کیا کہیں گے؟ اِلَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا، تم تو بس 10 دن رہے ہو. اِلَّبِثْتُمْ، نہیں تم رہے، إِلَّا عَشْرًا مگر 10 دن. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ، اللہ نے فرمایا ہم زیادہ جانتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں. نَحْنُ أَعْلَمُ، ہم زیادہ جانتے ہیں، بِمَا يَقُولُونَ جو وہ کہہ رہے ہیں. اچھا یہ تو 10 دن ہے نا. اب ان میں قیامت جب برپا ہوگی تو جو سب سے سمجھدار بندہ ہوگا وہ کیا بات کرے گا؟ اللہ نے فرمایا اِذْ يَقُولُ، جب کہے گا، أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً، ان میں جو سب سے بہترین طریقے والا ہے. امثل کا مطلب کل بھی یہ لفظ گزرا تھا، مثلا، یہ اسی کا اسم تفضیل ہے مذکر کے لیے. امثل زیادہ مثالی طریقے والا، سب سے بہترین جو عقل والا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اِن لبثتم الا یوما، تم تو صرف ایک دن رہے ہو. اِن لبثتم، نہیں تم ٹھہرے، الا یوما مگر ایک دن. وہ کہے گا 10 دن نہیں، ایسے لگ رہے تم تو ایک دن ٹھہرے ہو. اللہ اکبر. تو قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا، بولی قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو مجرموں کو کیا لگے گا کہ وہ 10 دن یا ایک دن رہے ہیں. ایک شخص آیا اور اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کیا کہ جب قیامت برپا ہوگی تو ان پہاڑوں کا کیا بنے گا، یہ پہاڑ کہاں جائیں گے؟ اللہ اکبر. اللہ نے وحی نازل کی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، جبل کی جمع جبال. فَقُلْ، پس آپ کہہ دیجئے، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، ابھی گزرا، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا، میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا. فَيَذَرُهَا، پس چھوڑے گا، اس زمین کو، اس زمین کو اللہ چھوڑے گا کیسے؟ قَاعًا صَفْصَفًا، ایک صاف میدان،
قاعن کا مطلب میدان، صفصفا ایسا صاف میدان جس کے اوپر کوئی درخت نہ ہو، پہاڑ نہ ہو، سمندر نہ ہو، اللہ اس زمین کو ایک برابر صاف میدان کر دے گا. لا ترا نہیں آپ دیکھیں گے، فیہا اس زمین میں، اور چونکہ مونس یوز ہوتی ہے تو فیہا نہیں آپ دیکھیں گے زمین میں، عوجن کوئی موڑ، ولا امتا اور نہ اونچی نیچی جگہ، نہ زمین میں کوئی موڑ وغیرہ ہوگا اور نہ اونچی نیچی جگہ ہوگی، یہ برابر ایک میدان ہو جائے گا. یومئذ اس دن کیا ہوگا، یتبعون الداعی لا عوج لہ، یتبعون وہ پیروی کریں گے، وہ پیچھے جائیں گے، الداعی پکارنے والے کی، ایک پکارنے والے کے، ایک جو پکارنے والا ہوگا اس کی اتباع کریں گے، اس کے پیچھے جائیں گے. لا عوج لہ اور اس سے کوئی پھرنا نہیں ہے. عوجہ دائیں بائیں کے معنی میں آتا ہے، موڑ کے معنی میں اوپر جو یوز ہوا عوجن، تو اس سے وہ دائیں بائیں نہیں مڑ سکیں گے، بس اس کے پیچھے جائیں گے. اور کیا ہوگا اس دن کی شدت، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ اس دن آوازیں پست ہو جائیں گی. خشعت پست ہو جائیں گی، اسوات صوت ان کی جمع، آوازیں پست ہو جائیں گی کس کے لیے، للرحمن اللہ کے آگے. اللہ کے آگے اس دن آوازیں کیا ہو جائیں گی، بولیں پست ہو جائیں گی. فلا تسمعوا پس نہیں آپ سنیں گے، الا ہمسا مگر، ہمسا کہتے ہیں یہ جو آہستہ سی آہٹ ہوتی ہے اس کو ہمسا کہتے ہیں. بس آپ کو اس دن آہٹ ہی سنائی دے گی، نہیں آپ سنیں گے مگر آہٹ، معمولی سی آواز اس طرح کی آہٹ آپ کو سنائی دے گی، اس سے زیادہ آپ اس دن کچھ نہیں سن سکیں. یومئذ لا تنفع الشفاعت اس دن شفاعت بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی، الا مگر من اذن له الرحمن جس کے لیے رحمان اجازت دے گا. اللہ کا جس کے لیے حکم ہوگا اسی کو سفارش فائدہ دے سکے گی. یاد رکھیے شفاعت کس کے ہے، شفاعت کس کے لیے ہے، شفاعت للہ اللہ ہی کے لیے ہے شفاعت، ساری کی ساری شفاعت اسی کے لیے ہے. اب دو باتیں ہیں، جس بندے کو سفارش کا اختیار دیا جائے گا اللہ کے حکم سے دیا جائے گا، جس کے لیے دیا جائے گا اس کے لیے بھی اللہ کے حکم سے دیا جائے گا. کس کو دیا جائے گا، واللہ عالم، انبیاء رسول کو دیا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، اللہ کے نیک بندوں کو دیا جائے گا. یعنی کوئی دنیا کے اندر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے یا فلاں کو سفارش کا اختیار دیا جائے گا سوائے انبیاء رسول کے. عام جو بندے ہیں واللہ عالم، کیونکہ شفاعت اللہ کی ہے. لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن. اور آیت الکرسی میں بھی آپ پڑھتے ہیں، آیت الکرسی میں بھی آپ پڑھتے ہیں شفاعت کے بارے میں. اللہ اکبر. وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا اور جس سے اللہ بات کے اعتبار سے راضی ہوگا. شفاعت اس کے لیے ہے جس کے لیے رحمان اجازت دے گا اور رحمان اس سے راضی ہوگا. یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بہ علما اور وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. وہ بندے اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ اللہ ان کے آگے پیچھے، اگلے پچھلے، آگے پیچھے، یہ پہلے بھی گزری ہے اصطلاح بین ایدیہم، ہاتھوں کے درمیان لفظی مطلب ہے. اس سے مراد دو لیے جا سکتے ہیں. ایک تو مراد جو سمت ہے وہ بھی لی جاتی ہے، آگے فرنٹ کی سمت، اور اس سے مراد جو آنے والا وقت ہے وہ بھی لیا جا سکتا ہے. ہاتھوں کے درمیان مطلب جو آنے والا وقت ہے، آگے، خلفہم پیچھے مطلب جو ماضی کا وقت ہے. ٹھیک ہے جی. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ اللہ جو حی قیوم ہے، اللہ کی دو صفات آئیں، وہ جو زندہ ہے اور وہ جو قائم ہے، اس کے لیے چہرے جھک جائیں گے. وَقَدْ خَابَ اور تحقیق نامراد ہوا، من حمل ظلم جس نے ظلم اٹھایا. یہ اعمال کے ذریعے جس نے دنیا میں ظلم اٹھایا وہ کیا ہوا، خواب، وہ ناکام ہوا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ اور جو نیک اعمال کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ ایمان کی حالت میں ہے، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا تو وہ کسی ظلم سے نہیں ڈرے گا، وَلَا هَدْمًا اور نہ ہی کسی ناانصافی سے. یا یعنی ہدم کہتے ہیں کہ ایک بندہ ایک کام کرے اور اسے اس کا حق نہ دیا جائے، جسے حق تلفی آپ کہتے ہیں. تو جو نیک اعمال کرے گا، لیکن نیک اعمال اس شرط میں کہ وہ مؤمن، وہ ایمان کی حالت میں ہے.
تو یہ آیت بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ اگر کوئی اچھے کام کرتا بھی ہے، بہت اچھے کام کرتا ہے، چاہے وہ ویلفیئر کے کام ہے، کوئی بھی اچھے کام کرتا ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، تو اسے اس کے اعمال فائدہ نہیں دے سکتے۔ ہاں فائدہ یہ ہوگا، دنیا میں لوگ اس کی تعریف کریں گے، اس کی نیک نامی ہوگی، شہرت ہوگی، شاید مال بھی کمائے، سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھیں اچھے کام فائدہ اس کو دیں گے قیامت کے دن جو ایمان کی حالت میں ہے دنیا میں۔ اور یہ پہلے بھی 2-3 مرتبہ یہ مضمون گزر چکا ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک اعمال کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان کی حالت میں ہے، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا، تو وہ کسی ظلم سے نہ ڈرے، وَلَا هَضْمًا، اور نہ ہی حق تلفی سے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا عربی میں۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، وصرفنا، اور ہم نے پھیر پھیر کر کھول کھول کر بیان کی، فی اس قرآن میں، من الوعید، وعید، دیکھ لیجئے جو عذاب سے ڈراوا آتا ہے، وعید آتی ہے، اس کی مختلف صورتیں ہیں، کبھی اللہ کس طرح وعید کو بیان کرتا ہے، کبھی کس طرح، لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈر جائیں، او یحدث لہم ذکرا، یا کیا ہو ان کے دل میں کوئی سوچ پیدا ہو جائے۔ احدث یحدث کسی نیک کام کا ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اسی سے وہ حدیث بھی ہے نا، کل محدثۃ بدعہ، دین کے اندر ہر نیا کام بدعت کہلائے گا۔ تو یحدث، احدث یحدث سے، اور اسی سے وہ حدیث بھی ہے، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے دین کے معاملے میں کوئی نیا کام ایجاد کیا، فہو رد، اس کا کام مردود ہے۔ تو یہ وہ فعل ہے یحدث، یا پھر کوئی نئی پیدا کر دے لہم، ان کے لیے ذکرہ، کوئی بات، کوئی سوچ، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ رب العزت نے وعید کو قرآن مجید میں بیان کیا مختلف صورتوں میں، صرفنا، پھیر پھیر کر۔ حکمت کیا ہے؟ تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، یا ان کو کوئی سوچ سمجھ ہو وعید کو سن کر۔ اللہ اکبر۔ صفحہ نمبر 320 کی طرف چلتے ہیں، 16واں پارہ ہے، اور اس صفحے پر آیات 114 سے لے کر 126 تک ہے، اور انہی آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی شروع ہوگا اور مکمل ہوگا۔ مختصر انداز میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ نے فرمایا فتعال اللہ الملک الحق، وہ اللہ بلند ہے، فتعال اللہ، اللہ بلند ہے، الملک، بادشاہ ہے، الحق، وہ حق ہے، وہ سچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل امین وحی لے کر آتے، رب کا پیغام سنا رہے ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت دیا کرتے، کیوں؟ تاکہ یہ پیغام میں اس کی بار بار اس کی ریویژن کروں، اس کو دہراتا جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو بھول جاؤں۔ علماء کرام نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک علم کو لینے کی تڑپ اور ہرس بھی تھی، قرآن مجید کو لینے کی ہرس بھی تھی۔ جب اللہ رب العزت نے اس چیز کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، قرآن کو لینے میں جلدی نہ کیجئے، قرآن کو لینے میں جلدی نہ کیجئے، من قبل ان یقضا، اس سے پہلے کہ پوری کر دی جائے، یقضا، پوری کر دی جائے، لئی کا آپ کی طرف وحی ہو، اس قرآن کی وحی، قرآن کی وحی آپ کی طرف مکمل کر دی جائے، آپ قرآن لینے میں جلدی نہ کیجئے۔ وَقُلْ، اور کہیے، رب زدنی، اے میرے رب اضافہ کر، علما، میرے علم میں، یہ کہتے رہیں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا، تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، رب زدنی علما، خاص کر دین کے علماء طلباء کے لیے دعا، اور آپ لیول 1 کے اندر بھی پڑھ کر آئے ہیں اس دعا کو تفصیل سے، اور دیکھیے اس دعا کا محل استشہاد، دیکھیے کہ اس دعا کو کہاں پر ذکر کیا گیا۔ اس دعا کو ذکر کیا گیا جی قرآن مجید کے موضوع میں، تو اسی سے علماء نے کہا کہ قرآن کے طالب علم کے لیے یہ دعا پڑھنا بہت ضروری ہے، رب زدنی علما، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کو پڑھنے کی تلقین وہاں پر کی گئی اللہ کی طرف سے جہاں پر قرآن کو لینے کے بارے میں ہدایات دی جا رہی تھی۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ واحد چیز جس میں اضافہ کرنے کی دعا ہے اور وہ علم ہے، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے، وَلَقَدْ عَهِدْنَا، ہم نے عہد لیا آدم سے، من قبل، اس سے پہلے، فنسیا، بس حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ، اور ہم نے نہیں پایا اس کے لیے، عزما، کوئی پختہ عہد یا پختہ عزم،
ہم نے ان میں کوئی پختہ عزم نہیں پایا وہ اللہ کے عہد کو بھول کے. تفصیلی واقعہ ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا، فقلنا، پس ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، ان ھذا عدو لک، اے آدم یہ تیرا دشمن ہے، وَلِزَوْجِكَ، اور تیری زوجہ کا بھی، فلا یخرجنکما، پس یہ ہرگز نہ نکال دے تم دونوں کو، من الجنتی، جنت سے، فتشقا، پس آپ مشقت میں پڑ جائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو یہ جنت سے نکال دے، آپ مشقت میں پڑ جائیں گے. ان لکا، بے شک آپ کے لیے ہے اس جنت میں، آپ کے لیے کیا ہے، اللہ تجوع فیہا، آپ کو اس میں بھوک نہیں لگے گی، ولا تعرا، آپ بے لباس نہیں ہوں گے، وَأَنَّكَ، اور یہ کہ آپ لا تظمؤ فیہا، آپ کو اس میں پیاس نہیں لگے گی، آپ پیاسے نہیں ہوں گے، ولا تضحا، اور آپ کو سورج کی حرارت بھی تنگ نہیں کرے گی، گرمی وغیرہ بھی نہیں لگے گی، نہ بھوک ہے اس جنت میں، نہ پیاس ہے، نہ بے لباسی ہے، نہ کوئی سورج کی حرارت وغیرہ ہے. تو کیا ہوا، فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے ان کی طرف وسوسہ ڈالا، قالا، اس نے کہا، یا آدم، اے آدم، هل ادلکم، کیا میں آپ کی رہنمائی کروں، علی شجرۃ الخلد، ہمیشہ رہنے والے درخت پر، وملکن، اور بادشاہت پر، لا یبلا، جو کبھی ختم نہیں ہوگی. بلا یبلا کا لفظی مطلب ہوتا ہے بوسیدہ ہونا. مطلب شیطان نے جو حضرت آدم کی طرف وسوسہ ڈالا تھا اس کی تفصیل ہے کہ اس نے آ کر کیا کہا کہ اے آدم، اللہ نے جس درخت کے کھانے سے تمہیں منع کیا، اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. تو کیا میں تمہیں وہ درخت نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تم شجرۃ الخلد، خلد ہمیشگی کے معنی میں آتا ہے، جنات الخلد بھی اسی سے کہا گیا، ہمیشہ رہنے والے باغات، جنات. تو شجرۃ الخلد ہمیشہ رہنے والا درخت، و ملکن، اور بادشاہت، لا یبلا، جو کبھی ختم نہیں ہوگی. فاکلا، پس ان دونوں نے کھا لیا. اکلا ہوتا تو ایک نے، بھی بعد میں الف آیا تثنیہ کا، اکلا، ان دونوں نے کھا لیا، منہا، اس سے، یعنی اس درخت سے. تو کیا ہوا، فبدت لہما، پس واضح ہو گئی ان دونوں کے لیے، سوآتہما، ان دونوں کی شرمگاہیں، وطافقا، اور وہ شروع ہو گئے، یقصفانی، سینے لگے، علیہما، اپنے اوپر، میں ورق الجنہ، جنت کے پتے، وہ اپنے اوپر جنت کے پتے لگانے لگے، سینے لگے. اور واقعے کی تفصیل کئی مرتبہ گزر چکی ہے. وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، فَغَوَا، اور وہ بھول گئے، بھٹک گئے. بعض علماء مفسرین نے کہا کہ یہ جو حضرت آدم سے غلطی سرزد ہوئی، جس کا ذکر آیت نمبر 21 میں، یہ نبوت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے کی تھی. بہرحال پہلے کی تھی یا بعد کی تھی، لیکن اس غلطی کے ساتھ دیکھیں، کوئی بھی، چونکہ انبیاء اور رسول اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اگر ان سے کوئی بھی ایسی چیز سرزد ہوتی ہے تو یاد رکھیے اس غلطی کا تعلق ان کی شریعت یا ان کے دین کے ساتھ نہیں ہوتا. دین کے معاملے میں وہ ایسی غلطی ان سے سرزد نہیں ہوتی، اور یہی مطلب ہے انبیاء اور رسول معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. مطلب ایسی خطا جس پر اللہ پکڑ کرے یا جس سے ان کی شریعت پر اثر انداز ہو. تو اللہ نے فرمایا ثم اجتباہ ربہ، پھر اس کو چن لیا اس کے رب نے، فتاب علیہ، اس کی توبہ کو قبول کیا. دیکھیں تابہ کے بعد جب الا آتا ہے حمزہ کے ساتھ تو مطلب توبہ کرنا، اور تابہ کے بعد جب علا آیا تو مطلب، بولیں علا آیا تو مطلب کیا ہو جائے گا، توبہ قبول کرنا. فتاب علیہ، تو اللہ نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا، وہدا، اور ان کی رہنمائی کی. قال، اللہ نے فرمایا، اہبطا، تم دونوں اتر جاؤ، منہا، اس سے، یعنی جنت سے، جمیعاً، پھر سب کے سب. اگرچہ اترے تو دو تھے لیکن جمیعہ کا لفظ کیوں آیا؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں نے زمین میں آ کر بسنا تھا.
بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض بعض کے دشمن ہیں، فإما یأتینکم منی ہدی، ضرور تمہارے پاس آئے گی میری طرف سے ہدایت، فمن اتبع ہدای، جس نے میری ہی ہدایت کی اتباع کی، فلا یضل، نہ تو وہ غلطی میں پڑے گا، گمراہ ہوگا، ولا یشقا، اور نہ ہی مشقت میں پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، جو میری ہدایت کے پیچھے چلا، نہ وہ کبھی گمراہ ہوگا، نہ وہ کبھی مشقت میں پڑے گا، نہ وہ بدبخت ہوگا۔ شقیٌ کا مطلب بدبخت ہوتا ہے۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، منہ موڑا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ معیشہ کا مطلب کہ زندگی، ضن کا تنگ، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا اس کے لیے تنگ معیشت ہے۔ وَنَحْشُرُهُ، اور ہم جمع کریں گے اس کو، ہم اٹھائیں گے اس کو، یوم القیامت، قیامت کے دن، اعمیٰ، اندھا کر کے۔ دنیا میں سزا یہ ہے کہ معیشت تنگ ہے، آخرت میں اندھا ہو کر اٹھے گا۔ قالا، کہے گا، ربی، اے میرے رب، لما حشرتنی اعمیٰ، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ لما، کیوں، حشرتا، تو نے اٹھایا، نہیں مجھے، اعمیٰ، اندھا کر کے، وقد کنت بصیرا، دنیا میں تمہیں دیکھا کرتا تھا، اے اللہ دنیا میں دیکھا کرتا تھا، آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ قال، اللہ جواب دیں گے، اللہ فرمائیں گے، کذالک، اسی طرح، اتت کا آیاتنا، تیرے پاس آئیں ہماری آیات، ہماری نشانیاں، فنسیتہا، تو ان کو بھول گیا، اسی طرح تیرے پاس ہماری نشانیاں آئی تو ان کو بھول گیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ، اور اسی طرح یوم، آج کے دن، تنسا، تجھے بلا دیا جائے گا۔ دنیا میں تیرے پاس ہماری نشانیاں آئی تھیں تو ان نشانیوں کو بھول گیا، تو آج کے دن تجھے بلا دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ، اور اسی طرح آج کے دن، تنسا، پیسیو واحد ہے، فعل مجہول، تنسا، تجھے بلا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج کا ہمارا آخری صفحہ ہے، صفحہ نمبر 321 ہے، پارہ نمبر 16 ہے۔ اس صفحے پر آیات 127 سے لے کر 135 تک کی آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، جزا یجزی، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، من اسرف، جو حد سے بڑھے، جو اسراف کرے، اور اسراف ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا، جو اسراف کرے ہم اس کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے، جو اسراف کرے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے، ہم اسے اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، اور البتہ جو آخرت کا عذاب ہے، اشد، وہ زیادہ سخت، وَأَبْقَى، اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اشد اور ابقا دونوں اسم تفضیل ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے، دیکھیں اتنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان کیا، انبیاء اور رسول کے واقعات کو بیان کرنے کی حکمتوں کو بتایا، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، پھر اپنی آیات سے اعراض کرنے والوں کا انجام بیان کیا، پھر اللہ رب العزت نے ایک دعوت فکر دی، ایک سوچنے کی دعوت، ایک یاد دہانی کروائی۔ فرمایا، اولم یہدی لہم، کیا ان کے لیے ہدایت کا باعث نہیں ہوا؟ اولم یہدی، کیا اس چیز نے انہیں ہدایت نہیں دی؟ لہم، ان کے لیے، یعنی کیا چیز؟ کہ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کم اہلکنا، کتنی ہی ہم نے ہلاک کی، قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، بستیاں، ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک کی، قرن ان کی جمع قرون، یمشون فی مساکنہم، وہ اپنے رہائشوں میں چلا کرتے تھے۔ کیا ان کے لیے یہ عبرت کا باعث نہیں ہوا، ہدایت کا باعث نہیں ہوا کہ ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا گیا؟ کبھی وہ بھی تو اپنی رہائشوں میں چلتے پھرتے تھے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک البتہ اس میں نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ کل بھی یہ لفظ گزرا تھا، نہا، عقل والوں کے لیے، اولی کا مطلب والے، عقل والوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ آیات، نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیں، یہ اللہ کے بندے اتنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں،
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کرتے کہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا ہم پر، بتائیے اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا، اللہ کا عذاب آ جائے ہم پر، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر نہ سبقت لے جاتی بات، کلمہ، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، پھر آیت کے آخری الفاظ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک مقرر وقت، آپ کے رب کی بات سبقت لے گئی، مطلب اللہ نے سب کچھ لکھ دیا، ایک ہر چیز کا مقرر وقت ہے، اگر ایسا نہ ہوتا نا لَكَانَ لِزَامًا، تو البتہ چمٹ جانے والا ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ شدید قسم کی وعید ہے کہ تیرے رب کی بات سبقت لے گئی اور ایک مقرر وقت ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو ایسا عذاب ان پر آتا، ایسا عذاب ان پر آتا جو لزامہ چمٹ جانے والا ہوتا، جو ان سے کبھی الگ نہ ہوتا۔ اب ان کی یہ جو ایسی باتیں تھیں کہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا، آپ نشانی کیوں نہیں دکھا رہے، دیگر جو باتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور آپ کے علم میں تقریباً ہر مکی صورت کے اندر ہم اس چیز کو دہراتے ہیں کہ مکی صورتوں کے مضامین کے اندر ایک بڑا ضروری اور اہم موضوع یا مضمون یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے کیا ہوتا ہے جی؟ تسلی اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ نے فرمایا فَاصْبِرْ، پس آپ صبر کیجئے، عَلَى مَا يَقُولُونَ، اس پر جو وہ کہتے ہیں، ان کی باتوں پر صبر کیجئے۔ اجل مسمہ کا کیا مطلب ہے؟ اجل مسمہ کا مطلب ہے جی مقرر وقت، اجل کا مطلب وقت، مسمہ مقرر۔ اگر ان کا مقرر وقت نہ ہوتا نا ان کے عذاب کا، تو ان پر ایسا عذاب آتا جو ان کے لیے چمٹ جانے والا ہوتا۔ اللہ نے فرمایا فَاصْبِرْ، پس آپ صبر کیجئے، عَلَى مَا يَقُولُونَ، اس پر جو وہ کہتے ہیں، وَسَبِّحْ، اور تسبیح کیجئے، بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے۔ کب؟ وقت بتائے گے۔ نمبر 1، قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے اللہ کی تسبیح کیجئے۔ نمبر 2، وقبل غروبها، اور اس کے غروب سے پہلے۔ نمبر 3، ومن آناء اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں، فسبح، پس اللہ کی تسبیح کیجئے، واطراف النہار، اور دن کے کونوں میں، دن کے کونوں میں، لعلک ترضی، شاید کہ آپ راضی ہو جائیں، یعنی آپ کا رب اس تسبیح کے بدلے میں آپ کو وہ دے کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ تو بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ وہ آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 130، کہ جس کے اندر نمازوں کے اوقات ذکر ہیں، اور ان اوقات میں تسبیح کا حکم مطلب نمازوں کے پڑھنے کا حکم ہے۔ اب ذرا دیکھیے کن کن نمازوں کے اوقات ہیں۔ قبل طلوع الشمس سے مراد فجر کی نماز، قبل غروبها سے عصر کی نماز، ومن آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں مطلب مغرب اور عشاء کی نماز، واطراف النہار سے مراد ظہر کی نماز، دن کے کناروں میں۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور اپنی آنکھوں کو مت پھیریے، إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، جو ہم نے ان کو طرح طرح کے فائدے دیے ہیں، زہرۃ الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کی زینت ہے، زہرہ زینہ کے معنی میں یہ تو دنیا کی زندگی کی زینت ہے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں، وَرِزْقُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کا رزق، خیرٌ، بہتر ہے، وَأَبْقَىٰ، اور زیادہ رہنے والا ہے۔ تیرے رب کا جو رزق ہے وہ بہتر ہے اور وہ دیر پا رہنے والا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، حکم دیجئے، اہلک، اپنے گھر والوں کو، بِالصَّلَاةِ، نماز کا، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اسی پر آپ بھی جمے رہیے، اسی پر آپ بھی ثابت قدمی دکھائیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے کسی رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، ہم تو آپ کو بھی رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، جو انتہا ہے وہ تقوی کے لیے ہے۔ بولیے والعاقبۃ، جو انتہا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ للتقوی، وہ تقوی کے لیے ہے۔ یعنی آپ کے علم میں علماء کرام خطبات میں بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، جو عاقبت ہے، جو آخری انتہا ہے وہ متقین کے لیے ہے۔
اللہ اکبر. اب مشرکین مکہ کی اس بات کو ذکر کیا جا رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر نشانیوں کو مطالبہ کیا کرتے تھے. وقالو، اور انہوں نے کہا، لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، کیوں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کسی نشانی کو لاتے، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے. لولا، کیوں نہیں، یأتینا، لاتے ہمارے پاس، بآیۃ، کوئی نشانی، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے. اللہ نے فرمایا، اولم تأتہم بینۃ، کیا ان کے پاس نشانی نہیں آئی، ما فی الصحف الاولی، جو پہلے صحیفوں کے اندر ہے، جو پہلے صحیفوں میں ہے، کیا وہ نشانی نہیں آئی ان کے پاس؟ جو یہود و نصارہ نے آ کر ان کو بتایا کہ ہماری کتابوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں بیان ہو چکی ہیں. جو ورقہ بن نوفل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا، کیا ان کے لیے یہ جو پہلے صحیفوں کے اندر نشانیاں تھیں، کیا ان کے لیے وہ کافی نہیں ہے؟ کیا وہ نہیں آئی ان کے پاس؟ اللہ اکبر. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ، اور اگر ہم ہلاک کرتے انہیں، بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، کسی عذاب کے ساتھ اس سے پہلے، لَقَالُوا، تو البتہ وہ کہتے، مطلب کسی رسول کو بھیجے بغیر اگر ان کو ہم ہلاک کر دیتے کوئی عذاب دے کر، تو پھر وہ کیا کہتے؟ وہ کہتے، لَقَالُوا، البتہ وہ کہتے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ اکبر. اگر کسی رسول کے آئے بغیر یہ ہلاک ہو جاتے تو کیا کہتے کہ اے اللہ تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا؟ فنتبع آیاتک، پس ہم اتباع کرتے تیری آیات کی، من قبل ان نضل ونخزى، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے. اے اللہ، اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کے پاس عذاب آ جاتا رسول کے بغیر تو تب یہ کیا کہتے؟ تب کہتے کہ اللہ تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، ہم اس کی اتباع کرتے، تیری آیات کے پیچھے چلتے اس رسوائی اور اس ذلت سے پہلے. اللہ. تو اللہ رب العزت نے ان کا جو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ تھا نشانی کو لانے کا، اس کا جواب دیا کہ نشانیاں ہیں. یہود و نصارہ نے جو تمہیں بتایا اپنی کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، وہ نشانیاں ہی تو ہیں. قل، کہہ دیجئے. اللہ اکبر. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ سورت کا جو آخر ہوتا ہے، دیکھیں اس کے اندر پوری سورت کا خلاصہ ہوتا ہے. یہاں پر بھی خلاصہ دیکھیے، قل، کہہ دیجئے، کل متربص، ہر کوئی انتظار کرے، کل، ہر کوئی، متربص، انتظار کرنے والا ہے، فتربصوا، پس تم بھی انتظار کرو. ہر کوئی منتظر ہے، تم بھی انتظار کرو. تربص یتربص سے، فستعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے، کیا، من اصحاب الصراط السوی، کون ہے سیدھے راستے والے. سوی سیدھے سے ہے، کل بھی گزرا تھا. کون ہے سیدھے راستے والے، اصحاب. ومن اہتدی، اور کون ہے ہدایت یافتہ. ان سے کہہ دیجئے انتظار کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے صحیح اور سیدھے راستے والے. کیونکہ مشرکین مکہ باقاعدہ یہ انتظار کیا کرتے تھے ان کے لوگ کہ دیکھتے ہیں کہ انجام کس کا ہوتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی یہ فتح یاب ہوتے ہیں، اللہ ان کو دنیا کے اندر، آخرت کے اندر عزتیں عطا کرے گا، یا پھر اللہ رب العزت ہم مشرکین کو، ہمیں عزت ملے گی اور ہم غالب آئیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ انتظار کرو، ہر کوئی انتظار کرنے والا ہے، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، تم جان لو گے کون ہے سیدھے راستے والے اور کون ہے ہدایت یافتہ. اور اللہ رب العزت نے ان میں سے جو زندہ رہے ان کی زندگیوں میں ان کو دکھایا، اور ان میں سے جو مرے ان کے مرنے سے پہلے، خاص کر غزوہ بدر اور دیگر غزوات کے مقام پر جو مرے، اللہ رب العزت نے ان کو دکھایا کہ اسلام ہی غالب آنے والا اور وہی سچا دین اور سچا مذہب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہی ہے اصحاب الصراط السوی کی اور ہدایت یافتہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.